بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 22 جنوری سال 2020 اور دن ہے جناب آج بدھ کا۔ آج خبر ہے جناب، اہم ترین خبر تو یہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اور اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی اور کن کن باتوں کا ذکر کیا گیا، اور وزیر اعظم عمران خان نے کیا کیا وعدے یاد دلائے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ دوسری خبر، فیٹف کا اجلاس چل رہا ہے جی بیجنگ میں، فروری میں اس کا رزلٹ آنا ہے، اور یہ فیٹف آخر ہے کیا اور کیوں پاکستان کو رگیدا جا رہا ہے، پس پردہ محرکات کیا ہیں، اور کیا فیٹف سے پاکستان کا نام نکالا جائے گا، اور اس کا تذکرہ بھی آج پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے اٹھایا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پھر جناب ایک امپیچمنٹ چل رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف، مواخذے کی تحریک، مواخذے کی کارروائی، ٹرائل ہو رہا ہے، آج ہی شروع ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے۔ تو داخلی سیاست پر بات کریں گے اگر ٹائم مل گیا تو سب سے پہلے گزارش ہے کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے، اور لاسٹلی یہ کہ بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ تک تمام الرٹس پہنچتے رہیں۔ تو سب سے پہلے جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ڈیوس میں ہوئی ہے، سوئٹزرلینڈ کے شہر میں۔ وہاں پہ بزنس فورم کا اجلاس چل رہا ہے، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان خاص طور پہ شریک بھی اس لیے ہو رہے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات طے ہو گئی تھی۔ اس ملاقات میں کیا گفتگو کی گئی ہے؟ کیا یہ ملاقات فوٹو سیشن تھا، یا پھر وزیر اعظم عمران خان نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کچھ باتیں بھی کی ہیں؟ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان ایک تیاری کے ساتھ گئے تھے، اور پوری تیاری کے ساتھ گئے تھے، ان کے ساتھ ایک بھاری بھرکم ڈیلیگیشن بھی ہے، اور اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو علم تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کس مسئلے پہ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ملاقات ہوئی تھی واشنگٹن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے وزیر اعظم عمران خان کی، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اس وزٹ میں تھے، تو اس وقت کچھ وعدے وعید کیے گئے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی تجدید نو کا، جب لنزے گرہم آئے تھے سینیٹر، اور پیغام لے کے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کو انوائٹ کیا گیا تھا امریکہ میں، تب یہ برف پگھلی تھی۔ اور اس کے بعد پھر پاکستان سے یہ کہا گیا، ریکویسٹ کی گئی کہ جناب جو افغانستان میں پیس پروسیس شروع کرنا ہے اس پہ پاکستان مدد کرے، افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کروائے اور اپنا پازیٹیو رول پلے کرے۔ پاکستان نے وہ کیا، اور امریکنز اور دنیا بھر جو ہے وہ اس رول کو سراہ رہی ہے، اس کردار کو، اور اس میں یہاں تک کہ پاکستان نے کچھ افغان طالبان کو رہا کیا، پھر امریکہ نے بھی کچھ افغان طالبان کو رہا کیا جو اس کی قید میں تھے افغانستان میں، اور افغان طالبان نے بھی جواباً خیر سگالی کے طور پہ کچھ امریکنز کو اور کچھ دیگر غیر ملکیوں کو رہا کیا۔ پھر یہاں تک پہنچا کہ درمیان میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مذاکرات منقطع کیے، لیکن پھر شروع ہوئے، پھر پاکستان کا پازیٹیو رول تھا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ریکویسٹ پر یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے، اور اس کے بعد یہاں تک ہو گیا کہ اب جنگ بندی بھی ہو گئی ہے۔ افغان طالبان نے جنگ بندی والی بات بھی مان لی ہے، اب افغانستان میں ایک جنگ بندی کی کیفیت ہے، بہت زیادہ لڑائی جھگڑا یا اٹیکس نہیں ہو رہے۔ تو پاکستان اپنا کردار مثبت طور پہ ادا کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد 27 فروری ہوا، لیکن اس میں بھی امریکہ کا کردار جو ہے وہ منفی تھا، نفی میں تھا، نیگیٹو رہا، اور اس میں بھی امریکہ کا جو پلڑا تھا وہ
مودی سرکار کی طرف تھا، انڈیا کی طرف تھا، ہماری طرف نہیں تھا، بلکہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ انڈیا کا جواب نہ دیں، لیکن پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ امریکن جرنیل کا فون آیا تھا جی ہمارے اس وقت کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر کو، اور کہا گیا تھا کہ بالا کوٹ میں جو جارحیت کی ہے انڈیا نے، اس کا پاکستان جواب نہ دے، لیکن جنرل زبیر صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس کا جواب دیں گے، اور 24 گھنٹے سے پہلے اس کا جواب دیا گیا۔ اس کے بعد کشمیر کا معاملہ، واشنگٹن میں صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ جناب آپ کشمیر کے سلسلے میں ثالثی کے لیے تیار ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا بالکل جناب آپ کریں، ہمیں قبول ہے۔ لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ہی مودی نے کیا کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں الٹا جو اقدامات ہیں وہ شروع کر دیے، 370 ختم کر دیا، 35A ختم کر دیا، اور مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ قرار دے دیا یک طرفہ طور پہ۔ اس میں بھی پاکستان نے درخواست کی، امریکہ سے بھی کہا، باقیوں سے بھی، لیکن امریکہ نے کوئی پازیٹیو رول پلے نہیں کیا اور در پردہ انڈیا کا ساتھ دیا۔ بلکہ سیکورٹی کونسل میں جب معاملہ گیا تو فرانس کے ذریعے امریکہ نے اس کو رکوانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ ہو سکا۔ چائنا بھرپور طور پہ پاکستان کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس کے بعد بھی کوئی پازیٹیو چینج نہیں آئی امریکہ کی طرف سے۔ پھر فیٹف کا اجلاس ہوا، اس میں امریکہ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو فیٹف سے نکلنے میں آپ کی مدد کریں گے، لیکن اس میں بھی مدد نہیں کی گئی۔ اور پھر تجارتی تعلقات بڑھانے تھے، پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروغ دینا تھا، تجارت کو بڑھانا تھا، اس میں بھی کچھ نہیں ہوا۔ لالی پاپ دیا گیا تھا، جس پہ پھر شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے وزٹ کیا تھا واشنگٹن کا۔ اس میں انہوں نے اپنے ہم منصب وزیر خارجہ جو پومپیو ہیں، مسٹر پومپیو، ان کو ساری باتیں کہیں، پاکستان کے گلے شکوے پہنچائے، پاکستان کے تحفظات پہنچائے۔ یہ بھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، بلکہ 1 ہفتہ ہوا ہے۔ تو اس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو بہت اچھے طریقے سے دے دیا تھا، کیونکہ اس وقت شاید یہ امکان تھا کہ ڈیووس میں پاکستان کے وزیر اعظم پرائم منسٹر عمران خان اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات ہوگی، تو وہ سارے پہنچا دیے گئے۔ پھر اس دوران ایک اور بھی امریکہ کی طرف سے زیادتی کی گئی، وہ تھا کوالالمپور سمٹ تھی کوالالمپور میں، جو G7 کی ہونے جا رہی تھی، گروپ آف 7 مسلم ممالک کی۔ اس میں بھی پاکستان پہ پریشر ڈالا گیا، نہ صرف امریکہ نے بلکہ باقی دوست ممالک کی طرف سے، کہ اس میں بھی پاکستان نہ جائے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کے گلے شکوے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کرائے تھے۔ اور آج بھی جو ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پرائم منسٹر عمران خان کی، اس میں یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں، دہرائی گئی ہیں کہ نمبر 1 یہ کہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان 2 طرفہ تعلقات بہتر ہونا تھے، تجارتی تعلقات بہتر ہونا تھے، تجارتی حجم جو ہے دونوں ملکوں کا وہ بڑھایا جانا تھا، اس میں ابھی کچھ نہیں کیا گیا۔ پھر کشمیر کا معاملہ پہلے سے زیادہ گھمبیر ہو چکا ہے، پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بھی دوبارہ دہرایا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یاد دلایا ان کا وعدہ۔ پھر فیٹف جو سب سے امپورٹنٹ ہے، فیٹف پاکستان پہ ایک ایسی تلوار لٹکا دی گئی ہے کہ وہ نہ وہ ہڈی ایسی ہے کہ نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے، اور اس میں اب جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ اس میں سارے ہی پاکستان کے جو اوپوننٹس ہیں ان کا کچھ نہ کچھ سب کا ہی رول ہے، اور یہ تلوار پاکستان پہ مزید 1 سال تک لٹکانے کا ان کا ہے خدشہ کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جائے، انڈر پریشر رکھا جائے، پاکستان سے گن پوائنٹ پہ کام نکلوائے جائیں،
پاکستان کشمیر کے معاملے میں کوئی ایگریشن نہ ظاہر کرے، افغانستان کے معاملے میں پاکستان ایگریشن ظاہر نہ کرے، اور افغانستان میں جو سیٹ اپ امریکہ لانا چاہ رہا ہے اور اس میں انڈیا کے مفادات کا جو تحفظ کرنا چاہ رہا ہے اس پہ پاکستان جو ہے وہ ایگریشن ظاہر نہ کرے، بلکہ انڈر پریشر رہے اور انڈر سٹریس رہ کے پاکستان سے اپنی پسند کے فیصلے کروائے جائیں اور اس ساری سچویشن سے فائدہ اٹھایا جائے اور فیٹف کی تلوار لٹکتی رہے، کیونکہ انڈیا کی طرف سے مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ جو ان کے چیف آف ڈیفنس ہیں مسٹر راوت، بپن راوت جو ہیں، وہ یہ اندیا دے رہے ہیں۔ ابھی جو اطلاعات ہیں پاکستان کے پاس، انہوں نے 3 کورس کو کہا گیا کہ آپ ریڈی رہیں، آپ سرپرائز اٹیک کا کہا جا سکتا ہے پاکستان پہ۔ لائن آف کنٹرول پہ 5 جگہ سے باڑ کاٹی گئی ہے جہاں سے در اندازی ہو سکتی ہے، تو یہ ساری اطلاعات ہیں۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بھی آج کہا کہ آپ نے تو ثالثی کا کہا تھا، وہاں پہ تو ثالثی کے برعکس انڈیا پہ پازیٹیو اثر ہونے کے اس نے تو سول امینڈمنٹ ایکٹ کیا ہے، پورے انڈیا میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں بتائی گئیں آج۔ اور اس کا رزلٹ کیا دینا ہے جی؟ پازیٹیو رزلٹ ظاہر ہے۔ کہا گیا کہ جی دوبارہ پھر یقین دہانی کروائی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ بہت اچھے دوست ہیں عمران خان صاحب اور پاکستان کا کردار بہت اچھا ہے افغانستان کے معاملے میں بھی، لیکن اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا پاکستان کو فیٹف سے نکلنے میں امریکہ اپنا کردار ادا کرے گا؟ انڈیا کے بجائے پاکستان کو فوقیت دے گا؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آج دی گئی ہیں، وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے پہنچائی گئی ہیں، اور انہی معاملات کو اٹھایا گیا ہے، کیونکہ اب فیٹف جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا ہوتا ہے۔